اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فلسینہ پس وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخراتی آخرت کا، قلوبہم ان کے دل منکرات ان کے دل انکاری ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان والوں کے کیا ہے کہ وہ جیسے ہم نے سورۃ بقرہ کی شروع میں پڑھا کہ ان کی صفات کے بارے میں پڑھا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں بھی ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھی ہے ایمان والوں کی صفت، اگر شروع میں جائیں تو کیا ہے ایمان والوں کی صفات؟ یہ دیکھیں سورۃ بقرہ کی شروع میں آ گئی، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، جتنے بھی انبیاء آئے ہم نے نہیں دیکھے، جتنے بھی صحیفے نازل کیے گئے یا کتابیں تو 4 بڑی نازل کی گئی، اس کے علاوہ صحیفے تھے وہ نازل کیے گئے، لیکن ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کس پہ کریں گے؟ اب صرف قرآن مجید پر۔ تو یہاں بتایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بتایا گیا کہ کافر جو انکار کرنے والے کیا ہے؟ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم مستکبرون، کیونکہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا جرم، نہیں کوئی شک، اس کو اگر دوسرے لفظوں میں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے یقینی بات ہے، نہیں کوئی شک یعنی یقینی بات ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم اللہ تو خوب جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ بے شک وہ اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتے تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، جب کافروں سے کہا جاتا ہے، مشرکین سے کہا جاتا ہے، کفار سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالو کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ قصے کہانیاں پہلوں کی۔ بے شک یہ قرآن جو ہے جیسے نازل کیا گیا اس میں پہلے لوگوں کے اس لیے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں عبرت ہو، ہم وہ نہ کریں جو انہوں نے کیا۔ تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ تکبر کرتے اور تکبر سے کہتے ہیں کہ کیا نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ قصے کہانیاں پہلے لوگوں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جی آپ کیا کریں کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو آپ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری باتیں بتاتے تھے کہ آپ سے جو پہلے بھی بزرگ وہ پیغمبر آئے ان کے ساتھ ان کی جو امتیں تھیں ان کو یہی سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور ہمارے سبق کے لیے، ہماری عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کیا کہ دیکھیے جیسے ہم قوموں کے واقعات پڑھے ہیں کہ کسی کے اوپر ناپ تول میں صرف کمی کرنے پر عذاب آیا، یعنی چھوٹی یعنی ہر ایک قوم کے اندر ایک برائی تھی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا، اور اس امت میں ساری برائیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے، اس طرح عذاب نہیں دیتے جس طرح پہلے لوگوں کو دیا کہ پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن یہ نہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ہمارے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو لیکن کیا یہ تکلیفیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ انسان کو سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور کبھی اعمال کی سزا بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کسی کے اوپر آزمائش آ گئی ہے تو کسی دوسری عورت کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، کس طرح کی یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دیکھیں نا وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، ان کے اوپر تکلیف آئی، آزمائش آئی ان کے اوپر، اور کتنا صبر کیا انہوں نے اپنی بیماری کے اوپر۔ ان کو دکھ کب ہوا؟ دکھ تب ہوا، ہر اپنی بیماری پہ صبر ہی کر رہے تھے، لیکن دکھ کب ہوا؟ جبکہ انہی کے بھائیوں نے آ کے کہا ضرور اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا ملی ہے، یعنی ہم فوراً اس طرح کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے،
جب پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کسی کے بارے میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو اعمال کی سزا ملی ہے. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ اس کو آزما رہے ہیں ویسے ہی، یا یہ بھی آزمائش جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بندہ ثابت قدم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر بھی دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو وہ تکبر کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے تمہاری طرف، تو کہتے ہیں کس سے کہانیاں نازل کی. اللہ فرماتے ہیں لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم، بوجھ ان کے، تاکہ وہ بوجھ ان کے اٹھائیں کاملات مکمل یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم، بغیر علم کے. یہاں پہ سمجھ آئی کہ یہ جو روکنے والے ہوتے ہیں خود بھی روکتے ہیں نا، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں اور جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی یہ اٹھائیں. یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ بھی پورے کے پورے اور ان لوگوں کے بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. اللہ فرماتے ہیں خبردار سن رکھو، ساء برا ہے، ما یازرون جو وہ بوجھ اٹھائے ہوں گے اس دن. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کا تحقیق مکر اللہ سینا، تحقیق چال چلی ان لوگوں نے، مکر کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا. اللہ فرماتے ہیں فَأَتَى اللَّهُ، تو آیا اللہ ان کے پاس، بنیانہم ان کی بنیاد، ان کی عمارت پر، من القواعد ان کی بنیادوں سے. کہ اللہ نے کہاں سے پکڑا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں نے بھی چال چڑھی، فَأَتَى اللَّهُ تو آیا اللہ، یہ تو یہاں پہ آیا اللہ آیا، اللہ تو جس طرح چاہے پکڑ سکتے ہیں. فَأَتَى اللَّهُ تو آیا اللہ، بنیانہم ان کی عمارت پر، من القواعد اس کی بنیادوں سے، فَخَرَّ پس وہ گر پڑی، علیہم السقف ان کے اوپر چھت، من فوقہم ان کے اوپر، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آیا ان کے پاس عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے پکڑا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ یا ہواؤں کے ذریعے یا زلزلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری بنیادوں کو ہٹا دے. آپ نے دیکھا کہ پیچھے زلزلہ جب آیا تھا کافی سال ہو گیا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ہی گرا دی، لوگ بھی اس کے اندر دب گئے. کیسا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں نے بھی چال چلی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ آیا سے مراد یہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے جس طرح عذاب سے پکڑا یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا کہ جہاں سے یہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. ثم پھر یوم القیامت قیامت کے دن یخزیہم ان کو رسوا کرے گا. یہ تو دنیا کا عذاب تھا. اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن، رسوائی والے دن، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کریں گے. وَيَقُولُ اور کہیں گے، وہ دن ہے انصاف والا دن، جس دن انسان اچھے عمل کریں گے ان کو اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا. اور جیسے آپ پڑھتے ہیں نا سورۃ تغابن کا کیا مطلب ہے؟ تغابن ہار جیت کا دن، وہ مطلب تغابن ہار جیت کا دن، وہ والی سورت جو ہم پڑھتے ہیں. تو اس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو جیتیں گے یعنی جن کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، اور جن کے لیے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو انہوں نے عمال کیے ہوں گے ان کے عمال کے مطابق ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن یخزیہم ان کو رسوا کرے گا. وَيَقُولُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے، اَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ کہاں ہے میرے وہ شریک وہ جو تم تھے تشاقون فیہم جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. کیا جھگڑا کرتے تھے؟ ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں، یہ کل قیامت والے دن ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کے آگے ہمارا جھگڑا پیش کریں گے، اللہ سے لڑائی کریں گے اور ہمیں داخل جنت کر دیں گے. تو یہ اللہ فرمائیں گے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوائی دے گا اور کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جو میرے مقابل تم شریک ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بچا لیں گے. اللہ فرماتے قال الذین کہیں گے پھر وہ لوگ اوتوا العلم کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو علم دیا گیا، وہ کہیں گے ان الخزی الیوم بے شک رسوائی ہے آج کے دن، والسوء اور برائی ہے کس کے لیے؟ علی الکافرین کافروں کے لیے. الذین اور وہ لوگ تتوفاہم الملائکۃ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب روح قبض کی جاتی ہے یا جب روح قبض کریں گے فرشتے، جب جان نکالیں گے فرشتے، ظالم انفسہم کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا. اب یہ کافروں ہی کی بات کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی جانوں کو نکالیں گے، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ اس وقت وہ
اس وقت وہ سلام ان کی طرف پیش کریں گے. یعنی جیسے صلح نہیں کرتے کہ یعنی ہم ہر بات آپ کی مانیں گے. مثال کے طور پہ جیسے ایک پولیس ہے، اس کو چور کو پکڑ لیتی ہے تو چور کیا کہتا ہے کہ چلو غلطی ہو اب نہیں کروں گا. یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، وہ ان کی طرف صلح کا پیغام یا سلامتی پیش کریں گے. مَا كُنَّا نَعْمَلُ، اور انکار کر دیں گے. کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی برے عمل نہیں کرتے تھے. خود ہی کہیں گے ہم کوئی برے عمل نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، اللہ تو خوب جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے. فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازے سے، جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. خالد، دروازوں سے آئے گا یہاں پہ، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فلا بئس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا بئس، بہت ہی برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا.